ایک برا استاد کون ہوتا ہے؟ اگر میں اپنی پوری زندگی کے اوپر نظر دوڑاؤں تو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بہت سارے ایسے ٹیچرز کی مثالیں ملیں گی جن کو میں کہوں گی کہ کاش وہ ہمیں بہتر طور پہ پڑھا سکتے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں 2 دفعہ ٹیچر کو گالی دیتا ہے۔ ایک اس وقت گالی دیتا ہے جب ٹیچر پڑھائی کے دوران بہت زیادہ سختی کرتا ہے، کبھی چھٹی نہیں کرتا، ریگولر خود اٹینڈنس لیتا ہے اور بہت زیادہ سزا بھی دیتا ہے، کبھی کبھی فزیکل پنشمنٹ بھی دیتا ہے۔ لیکن دوسرا استاد وہ ہوتا ہے جو بہت ریلیکس رکھتا ہے، جو اسکول میں اور کلاس میں اور کالج میں ہلا گلا رکھتا ہے، جو انجوائے کرواتا ہے، جو سٹوری سناتا ہے، جو گپے مارتا ہے۔ تب آپ کو وہ استاد بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور اسی استاد کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ سے ڈیمو میں کوسچن پوچھا جاتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، تب آپ اس استاد کو گالی دیتے ہیں۔ اور وہ استاد جو سختی کرتا ہے، جو آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتا ہے، اس استاد کے سارے کوسچنز، اس سبجیکٹ کے سارے کوسچنز آپ کو پتہ ہوتے ہیں، چاہے آپ پیپر دے رہے ہوں یا ٹیسٹ ہو یا ڈیمو ہو، تب آپ اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے اور آج کل تو ٹیچر موٹیویٹر ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کے اندر ایک موٹیویشن، انسپیریشن کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے استاد ہوتے ہیں جو بچے کا کانفیڈنس زیرو کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر کلاس میں جاتا ہے اور بچے کو اٹھا کے کہتا ہے کہ اسٹیج پہ اور پرفارم کرو، اور وہ بچے کا پہلا دن ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا ٹارچر کرتا ہے، اتنا ٹارچر کرتا ہے، وہ دن اور اس کی پوری زندگی وہ کبھی لوگوں کو فیس نہیں کر پاتا۔ ہم ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنا ورک لوڈ بچوں کے اوپر ڈالتا ہے، بغیر سمجھائے، بغیر بتائے ان کو پریشرائز کرتا ہے۔ ہماری قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور 60 سے 70% یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ وہ ٹیچر جو بہت زیادہ ریلیکسیشن دیتا ہے نا بچوں کو، وہ بچے اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ہمارے کالج میں ایک ٹیچر نے 4 سال انٹرنشپ کی اور چاروں سال اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ روڈ تھی اور ہر لڑکی اس سے ڈرتی تھی، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ سبق یاد کر کے آ جاتے، اس ڈر اور انسلٹ کی وجہ سے وہ سبق یاد کر لیتی تھی۔ لیکن اگر کوئی سینسٹیو ٹائپ اسٹوڈنٹ ہو، بہت ہی حساس ہو، اور اگر اس کے ساتھ اس طرح کا روڈلی بیہیویئر کیا جائے تو وہ پوری زندگی اس ٹیچر کو نہیں بھولتا۔ لیکن اوور آل کے میتھڈ کامیاب تو ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اسٹرکنس ہوتی ہے ان ٹیچرز کا سبق بچے یاد کر جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر جو تھوڑے ریلیکس کر دیتے ہیں ان کا سبق بچے یاد نہیں کر کے آتے۔ لیکن اسٹرکنس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک یہ ہونی چاہیے۔ فزیکل ابیوز تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مینٹل ٹارچر کرنے والا ٹیچر بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ پوری زندگی اس بچے کے ذہن میں وہ اثر چلا جاتا ہے۔ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کے نام رکھتا ہے، چاہے کسی لحاظ سے، مذہبی، سیاسی، علاقائی، رنگ کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، وہ ان کو اپنے ہی دیے ہوئے ناموں سے بلاتے ہیں۔ ہاں، ایک نام ہوتا ہے آپ پیار سے لیتے ہیں، لیکن وہ نام بھی بچے ایک دوسرے کو نہ کہیں۔ اس کے علاوہ جو کرٹیسائز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے جو ٹیچر نام رکھتے ہیں نا، وہ بچہ بھی پوری زندگی نہیں بھولتا اور وہ کلاس میں ان کے نام پوری زندگی نہیں بھولتی۔ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو کھتے پڑ جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کھتے پہ گیا۔ کھتے پہ گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی بچے سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا وہ کبھی تھوڑا سا پڑھ کے نہیں آتا، یا کوئی برا جسچر جو ہے وہ برا بیہیویئر شو کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پورا سال اسی کو ٹارگٹ بنا دیں، اسی کے اوپر توپ کا جو ہے وہ سرا کر دیں، اور پورے 1 سال 2 سال جتنے سال وہ آپ کے پاس پڑے اس کو ذلیل کرتے رہیں، اسی پوائنٹ پہ، اسی بات پہ۔ نمبر 2 پہ وہ ٹیچر آتا ہے جو کلاس میں فیوریٹزم کرتا ہے۔ بھائی یہ سب سے ہی زیادہ، جو میں کہتی ہوں نا کہ فضول ترین اور سب سے زیادہ بیڈ چیز ہے ایز اے ٹیچر، وہ یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو فیوریٹ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، تھوڑے فتین ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کو سبق یاد ہوتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے بچوں کو بار بار اس بچے کے حوالہ دے کر آپ ذلیل کریں۔ ایک ہوتی ہے انسلٹ اور ایک ہوتی ہے ذلالت۔ آپ ذلیل کریں گے تو وہ کبھی بھی اپنے کانفیڈنس کے اوپر آ کے اپنے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ آپ بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ کر سکتے ہیں، بس اتنا آپ ان کو بتا دیں، باقی وہ خود کریں گے۔ اور کچھ مینٹلی ویک بچے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف گزارا کرنا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی بھی ٹاپ نہیں کر سکتے، اور پوری کلاس میں ہر بچہ ٹاپر نہیں ہو سکتا، جو مرضی آپ کر لیں۔ اس لیے کلاس میں فیوریٹزم کر کے آپ کبھی بھی
کسی بچے کے اندر کوئی اچھی پازیٹیو بات نہیں بھیج سکتے، اور وہ بچہ جس کو آپ فیوریٹزم کرتے ہیں، جب آپ چھٹی کریں گے نا، اس کا بیہیویئر سب سے برا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی ٹیچر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی لینگویج پہ آتے ہیں۔ ایک برا استاد ہمیشہ ایسی لینگویج بولے گا جس سے بچوں کا جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو وہ تہس نہس کر دے گا۔ پنجابی کے ورڈز بولے گا، چاہے انگلش میں بولے، چاہے اردو میں بولے، کسی بھی زبان میں، لیکن وہ ان کو ان کی سیلف رسپیکٹ سے گرا، ان کے اندر وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایسے عجیب لفظ بولے گا، ایسے عجیب لفظ سے ان کی انسلٹ کرے گا کہ وہ خود بھی اس چیز کو کور نہیں کر پاتے۔ لینگویج بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ ایک ٹیچر بچوں سے بات کس طرح کرتا ہے، اس کا رویہ کس طرح ہے۔ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو مکھن بازی کو بڑا زیادہ پسند کرتا ہے۔ بس جی 2-3 لڑکیاں ہوتی ہیں کلاس میں یا لڑکے ہوتے ہیں، وہ جو استاد کو لگے ہوتے ہیں مکھن بازی کرنے، آگے پیچھے گھومنے، سر جی یہ تو سر جی وہ، اور میڈم جی یہ اور میڈم جی وہ، اور ٹیچر جو ہے وہ انہی کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے اور انہی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو پڑھائی کے فوکس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ سلیبس کورڈ نہیں ہوتا، وہ سارا سال ضائع کر دیتا ہے اور اینڈ پہ آگے پورے چیپٹرز جو ہے وہ پڑھا دیتا ہے۔ ہمارے سر کہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کسی کا سگا نہیں ہوتا، وہ جنہوں نے پڑھائی میں ڈنڈی مروائی ہوتی ہے، جنہوں نے اچھا پڑھایا نہیں ہوتا، جنہوں نے کچھ سمجھایا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی کتابی کیڑا ہوتا ہے، بس آتا ہے جی اٹینڈنس لگائی، پہلا پیر یہاں سے یہاں تک، یہ سوال کر کے آنے، کاپیاں لے آؤ، اور ہمیشہ ہوم ورک سے اپنی کلاس سٹارٹ کرتا ہے۔ ایک برا استاد وہ ہوتا ہے جو کوئی نئی ٹیکنیک ہی یوز نہیں کرتا، وہی رٹا رٹایا سسٹم، وہی ٹرانسلیشن، ورڈ میننگ، وہی چیزیں جو اس نے سالوں سے کی ہوتی ہیں، چیئر کی جان ہی نہیں چھوڑتا، صبح چیئر پہ بیٹھتے ہیں، چھٹی ٹائم اٹھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ وہی میتھڈس کو یوز کرتے ہیں جو سالوں سے یوز ہو رہے ہیں۔ بچوں کو جتنا زیادہ کریٹیو ماحول میں آپ انوالو کریں گے اتنا زیادہ وہ سیکھتے ہیں۔ یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو ایک برے استاد میں، ایک بیڈ ٹیچر میں پائی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم اپنے ٹیچرز کے تھرو تھوڑا چینج کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔